اچھا ایک اور چیز، بندہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین ہے، شیشے کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے حسن پہ اس کو خود بھی تعجب ہوتا ہے کہ میں اتنا حسین ہوں۔ اب اس کو ایک یہ خیال کہ یار میرے جیسا سونا بندہ، اتنا میں جوان ہوں کہ لوگ مجھے دیکھنے کے لیے باہر نکلتے ہیں، میرے جیسے بندے کو خاک و خون میں گلتاں ہونے کی ضرورت کیا ہے، میرے جیسے حسین بندے کو اس طرح قربان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ان کے لیے کریکٹر ہے حضرت علی اکبر۔ کن کا کریکٹر ہے؟ حضرت علی اکبر کا۔ حضرت علی اکبر کا حسن کیسا ہے؟ وہی ما زاغ البصر وما طغا کی آنکھیں، وہی والتین والزیتون کی شان، وہی واللیل کی زلف، سمجھ آ رہی؟ وہی واللیل کی زلفیں، وہی والضحیٰ کا مدڑا، سب کچھ وہی ہے۔ چہرہ ہے کہ محمد مصطفیٰ نظر آتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ رسول اللہ کی آنکھیں دکھائی دیتی ہیں، ہونٹ ہیں کہ میرے مصطفیٰ کے ہونٹ دکھائی دیتے ہیں، زلفیں ہیں کہ رسول اللہ کی زلفیں دکھائی دیتی ہیں، قد و قامت ہے تو یوں لگتا ہے محمد کھڑے، چلتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے محمد مصطفیٰ آ رہے ہیں، بولتے ہیں تو یوں لگتا ہے گویا اللہ کا رسول۔ حسن کی انتہا ہے، ایسا حسن کہ جبریل بھی بول اٹھا کہ میں نے ایسا حسن کائنات میں نہ کبھی پہلے دیکھا نہ بعد۔ سب سے کائنات کا بڑا حسین میرے مولا حسین کا بیٹا علی اکبر۔ فرمایا اگر تم نے دین کی قیمت پوچھنی ہے تو اکبر بھی سستا ہے، دین مہنگا۔ شریعت کا مرتبہ زیادہ ہے، شریعت کی قیمت بڑی ہے، میرے نانا کے دین کی قیمت بڑی ہے، اور میرے اکبر جیسے اس پر قربان بھی ہو جائیں تو دین کا مرتبہ بڑا ہے۔ تو یہ بھی ایک کریکٹر ہمیں کربلا میں سے دکھائی دیتا ہے۔ اور مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ اس سے آپ نے کیا سمجھا کہ ہم اگر جوان ہیں، ہم اگر خوبصورت ہیں تو کیا ہوا؟ ہماری خوبصورتی کہاں اور کہاں حسین کے بیٹے کی خوبصورتی؟ کہاں وہ محمد عربی جیسا حسن، کہاں وہ رسول اللہ جیسا حسین نوجوان، اور کہاں ہمارے تمہارے جیسے لوگ؟ تو اس لیے احباب گرامی یہاں سے یہ کریکٹر یہ بھی ملتا ہے کہ تو جتنا بھی حسین ہے، حق کے راستے کے لیے تو آ جا، اللہ کا دین سب سے بڑا حسین ہے۔ یہ دین اس قابل ہے کہ اس پر اکبر کا حسن بھی نشاور کرتا ہے۔ یہ دین اتنی شان رکھتا ہے کہ عباس کے بازو اس پر نثار کر دیے جائے۔ اور یہاں سے بھائی کی وفا، بھائی کی محبت اگر کسی نے سیکھنی ہو تو وہ بھی کربلا سے ہمیں ملتی ہے۔ حضرت غازی عباس صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے بھائی ہوں گے کائنات میں، لیکن احباب گرامی عباس علمدار جیسا بھائی کس کا ہو سکتا ہے کہ جس نے وفا کی انتہا کر دی؟ جب لفظ وفا آتا ہے تو بالکل ساتھ ہی حضرت غازی عباس کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ ایسا وفادار بھائی کائنات میں کبھی کسی نے نہ دیکھا ہوگا۔ تو کربلا میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر بھائی حق پر کھڑا ہو تو اس پر قربان ہونا یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی، یہ سعادت کی بات ہوتی۔ بھائی کی بھائی سے محبت کیسے ہو، یہ بات ہمیں سکھائی کربلا معلیٰ میں۔ تو احباب گرامی مجھے یاد آ رہا ہے وہ واقعہ کہ غزوہ احد تھا، نبی پاک علیہ السلام نکلے۔ میرا سلام ہے میرے نبی کی اس صحابیہ پر، ان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں لمحہ لمحہ نازل ہوں، سلامتی ہو ان پر میرے اللہ کی طرف سے۔ رسول کی صحابیہ ہے، 6 ماہ کا ایک بچہ لے کے کھڑی، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا آپ کے ساتھ جائے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹی یہ چھوٹا سا بچہ میدان میں کیا کرے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ لڑ تو نہیں سکتا، لیکن ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کی طرف اگر کوئی تیر آئے تو میرا بیٹا آگے کر دیجئے، میرا بیٹا قربان ہو جائے، اس دین کو لے کے آنے والا رسول محفوظ رہے۔ بیٹے سے محبت فرمائی، اپنی صحابیہ کو محبت اور شفقت کے ساتھ پیار دیا، اور فرمایا میرا اللہ تیرا یہ جذبہ قبول فرما، بیٹی اس کو گھر لے جا۔ مگر احباب گرامی امت کی بیٹی کی اولاد تھی نا، اس کو واپس کر دیا 6 ماہ کے، اپنے گھر کا 6 ماہ کا اصغر۔
حسین علیہ السلام کا چند دنوں کا چند مہینوں کا بیٹا حضرت علی اصغر 6 ماہ کی عمر میں ہے۔ عبداللہ الرضی جن کا نام ہمیں جو ہے دودھ پیتا ہوا اللہ کا وہ بندہ چھوٹا تھا، جو کتابوں میں جن کا نام ہمیں حضرت علی اصغر کا ملتا ہے۔ تو احباب گرامی جب ان کو دین پر کڑا وقت آتا ہے تو غزوہ احد میں تو بچے کو واپس کر دیا گیا تھا، لیکن کربلا میں اس بچے کو بھی قربان کر کے میرے مولا حسین علیہ السلام نے محمد رسول اللہ کہنے والوں کو پیغام دیا ہے، لوگوں یہ دین بڑا بلانا ہے، اس پر حسین کا بیٹا 6 ماہ کا بھی قربان ہو جائے تو تب بھی یہ بڑا بلند ہے۔ اس لیے دین کی قدر و قیمت کو سمجھو، شریعت کی قدر و قیمت کو سمجھو، شریعت کے مقام کو سمجھو، اللہ کے حکم کے مقام کو سمجھو، حلال و حرام کی تمیز کو پرکھنے کی اس مقام کو سمجھو۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ حسین کا 6 ماہ کا بچہ بھی قربان ہو جائے تو تب بھی یہ احاطہ ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے احباب گرامی یہ کربلا میں اور بھی بہت سارے کریکٹر ہیں۔ آپ نے کبھی سجدہ شکر ادا کیا ہے؟ مجھے نماز تو پڑھتے ہیں لوگ، اللہ ہم سب کو نمازی بنائے۔ سجدہ شکر کیا ہوگا لوگوں نے؟ سجدہ شکر کوئی کام ہو جائے تو بندہ سجدہ شکر ادا کرتا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے سجدہ شکر ادا کیا ہو، لیکن میرے حسین تیرے سجدہ شکر کو بھی اللہ کا بھی سلام ہے، فرشتوں کا بھی سلام ہے، اور ہم امتیوں کا بھی سلام ہے جو رسول اللہ کے امتی ہیں کہ ارد گرد لاشیں پڑے۔ اب حضرت علی اصغر کو جب دفنا دیا تو تب زمین پر ایک سجدہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا۔ حسین بڑے بڑے لوگوں نے شکریہ ادا کیا ہوگا، مگر ایسا شکریہ نہیں کسی نے بھی آج تک ادا کیا۔ اے رسول کے حسین جیسا شکریہ لاشوں کے انبار میں تو نے ادا کیا کہ ارد گرد لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اپنا 6 ماہ کا بچہ دفنا کے سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے کہ مولا کریم ردن بقضائک یا اللہ وتسلیما بامرک یا اللہ، مولا کریم تیرے حکم پر تیرے حسین کا سر، تیری رضا پر تیرے حسین نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے اور راضی ہے، کیا تو بھی اپنے حسین سے راضی ہے؟ اب اپنے بندے حسین سے راضی ہو جا۔ تو احباب گرامی یہ قدر اس سے پتہ چلا کربلا صرف جو ہے یہ واقعہ سنانے کے لیے نہیں ہے، یا جس طرح ہم رو پڑتے ہیں صرف رونے کی حد تک بھی نہیں ہے کربلا معلیٰ، یہ ایک درسگاہ ہے، اس سے بڑے درس ملتے ہیں ہر عمر کے لوگوں کو، ہر طرح کے لوگوں کو، ہر مکتب کے لوگوں کو، ہر قسم کے لوگوں کو، ہر مذہب کے لوگوں کو، ہر مسلک کے لوگوں کو، آزادی چاہنے والے لوگوں کو کربلا۔ اس لیے آپ یہ مہربانی فرمائیے کہ کربلا کو پڑھا کریں۔ آج کل نیٹ کا دور ہے، کربلا کو پڑھا کریں، کربلا آپ لکھیں آئے گا، کربلا کے عنوانات لکھیں، مضمون لکھیں، کربلا آئے گا۔ کربلا دانشگاہ ہے، دانشکدہ ہے، کربلا ایک درسگاہ ہے جس سے جینے کا، مرنے کا، عزت سے رہنے مرنے کا جو ہے وہ ڈھنگ آتا ہے انسان کو۔ آزاد بندہ کون ہوتا ہے اس کی پرکھ ہوتی ہے کربلا کو پڑھنے سے اور سمجھنے سے۔ میرے مولا حسین علیہ السلام سے جڑ جائیے، حسینی بن کے زندہ رہیں تاکہ موت بھی حسینی آئے، اور جب قیامت والے دن قرآن کریم میں جو لکھا ہوا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم قیامت والے دن ہر کسی کو اس کے امام کے نام سے پکاریں گے، تو اللہ ہمیں امام حسین کے نام سے آواز دے۔ یہ دعا بھی کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں